نمبر 1، ہر جائز امر میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ نمبر 2، شوہر کی مالی حیثیت سے زیادہ خرچ کا مطالبہ نہ کرنا۔ نمبر 3، شوہر کو جس کا گھر آنا ناپسند ہو اس کی اجازت کے بغیر گھر نہ آنے دینا۔ نمبر 4، اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال کسی کو نہ دینا۔ نمبر 5، شوہر کو غربت یا بدصورتی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا۔ نمبر 6، شوہر اگر ہم بستری کے لیے بلائے اور کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اس سے انکار نہ کرنا۔ نمبر 7، اس کی اجازت کے بغیر نفل نماز نہ پڑھنا اور نہ نفل روزہ رکھنا۔ نمبر 8، اگر کوئی شوہر میں شریعت کے خلاف چیز دیکھیں تو ادب سے منع کرنا۔ نمبر 9، کسی کے سامنے اس کے عیب بیان نہ کرنا اور نہ اس کے سامنے زبان درازی کرنا۔ نمبر 10، شوہر کے عزیز و اقارب سے لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ نمبر 11، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ نمبر 12، شوہر کے والدین کی خدمت کو سعادت سمجھنا۔ نمبر 13، شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا اس کا حق ہے، عورت کو اس پر اجر ملتا ہے۔ نمبر 14، جس عورت کی موت اس حال میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ عورت جنتی ہے۔ نمبر 15، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ نمبر 16، شوہر پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح اپنے مال خرچ کرنا سعادت سمجھے۔ نمبر 17، شوہر کو کوئی پریشانی پیش آ جائے تو اس کو تسلی دے۔ نمبر 18، شوہر کی خدمت محبت اور خلوص سے کرنا اپنی سعادت سمجھے۔ نمبر 19، شوہر کے آرام کا خیال رکھے۔ نمبر 20، شوہر کے سامان اور گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے۔ نمبر 21، شوہر کو حرام کمائی سے بچانے کی فکر کرے۔ نمبر 22، شوہر کوئی سوال کرے تو مقصد سمجھنے کی کوشش کرے اور سوچ کر جواب دے۔ نمبر 23، شوہر کی پکار پر فوراً جواب دے، صرف اس بنا پر دیر نہ کرے کہ وہ خود ہی کر لیں گے۔ نمبر 24، شوہر اگر مشورہ طلب کرے تو خلوص سے مشورہ دے۔ نمبر 25، شوہر کے سامنے زبان درازی نہ کرے۔ نمبر 26، شوہر اگر غصہ ہو تو فوراً معافی مانگ کر اس کے مزاج کو ٹھنڈا کر دے۔ اور ان حقوق میں سے کچھ یہ ہیں۔ خاوند کا بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر نہ نکلے۔ عورت کے لیے اپنے بیمار والد کی عیادت کے لیے بھی خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، اور خاوند کو اس سے منع کرنے کا حق بھی ہے، اس لیے کہ خاوند کی اطاعت واجب ہے تو واجب کو ترک کر کے غیر واجب کام کرنا ناجائز نہیں۔ خاوند کو چاہیے کہ وہ بیوی کی نافرمانی کے وقت اسے اچھے اور آسن انداز میں ادب سکھائے، نہ کہ کسی برائی کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اطاعت نہ کرنے کی صورت میں علیحدگی اور ہلکی سی مار کی سزا دے کر ادب سکھانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حاکم مقرر کیا ہے جو اس کا خیال رکھے گا اور اس کی رہنمائی اور اسے حکم کرے گا، جس طرح کہ حکمران اپنی رعایا پر کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کچھ جسمانی اور عقلی خصائص نوازے ہیں اور اس پر کچھ مالی امور بھی واجب کیے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 مواقع پر عورت کو مار کے ساتھ تادیب جائز قرار دی ہے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ جب خاوند چاہے کہ بیوی بناؤ سنگار کرے اور بیوی اس سے ترک کر دے۔
نمبر 2، جب بیوی طہارت کی حالت میں ہو اور خاوند اسے مباشرت کے لیے بلائے تو بیوی انکار کر دے۔ نمبر 3، نماز نہ پڑھے۔ نمبر 4، خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے۔ تادیب کے جواز پر دلائل: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں ڈر اور خدشہ ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان کچھ اس طرح ہے: اے ایمان والو، اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ سورۃ الطاہر آیت نمبر 6۔